اس سے کوئی آنکھیں ملا نہیں سکتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہلال نکلتا ہے پہلی شب میں اور آخری شب میں ڈوب جاتا ہے. یہ اس کا آغاز اور انجام ہے. لیکن اس کے بیچ کا وقفہ جو ہے جسے بدر کامل کہتے ہیں, ماہ کامل کہتے ہیں, 14ویں کا چاند کہتے ہیں, یہ اس کا شباب ہے. اسی طریقے سے ایک کلی ہے جو چمن کے اندر آنکھیں کھولتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ مرجھا جاتی ہے, لیکن آنکھیں کھولنے اور مرجھانے کے درمیان میں اس کا عالم شباب ہے. جب وہ کلی مسکرا کر کے کھلتی ہے تو شگفتہ گل بن جاتی ہے. اور اللہ اکبر, جب وہ کلی پھول بنتی ہے مسکرا کر, یہ اس کا عالم شباب ہے. کسی کی دستار میں رکھی جاتی ہے, کسی کے گلے میں پہنائی جاتی ہے, کسی محفل کی زینت بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہر چیز کا عالم شباب بڑا سہانا ہوتا ہے, بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اسی طریقے سے رات کو بھی دیکھ لیں, شام کا آغاز ہوتا ہے, صبح کا انجام ہوتا ہے, لیکن جب رات نصف ہوتی ہے اور رات کی سیاہ زلفیں جب افق پر چھا جاتی ہے تو کتنا خوبصورت سما لگتا ہے. پھر کھنک والی ہوائیں بھی چلتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انسان کے پورے وجود کو جو ہے مسحور کر دیتی ہے. پتا چلا کہ ہر چیز کا شباب بڑا خوبصورت ہے اور شباب ہی کو جوانی کہتے ہیں. اچھی طرح یاد رکھیں, آپ بھی جوانی کو پسند کرتے ہیں, ہم بھی جوانی کو پسند کرتے ہیں, فطرت بھی جوانی کو پسند کرتی ہے. لیکن جیسے آپ اور ہم جوانی کو پسند کرتے ہیں, فطرت جوانی کو پسند کرتی ہے, قدرت بھی جوانی کو پسند کرتی ہے. جوانی بہت خوبصورت ہوتی ہے, ہر ایک کی جوانی خوبصورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے اپنی بھی زندگی کے 3 ادوار ہیں. ہم پیدا ہوتے ہیں, ہم بچے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم بوڑھے ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں. اللہ اکبر, بچے ہوتے ہیں تو بھی مجبور ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں تو بھی مجبور ہوتے ہیں. بچپنا اور بڑھاپے میں مجبوری کا عالم یکساں ہوتا ہے. ایک بات یہاں کسی مفکر نے کہا تھا, اے انسان تو اپنی طاقت پر گھمنڈ کیوں کرتا ہے, تو اپنی طاقت پر ناز کیوں کرتا ہے, تو اپنی قوت پر تکبر کیوں کرتا ہے. ارے تو اتنا محتاج ہے, جب پیدا ہوا تھا تو نہانے کے قابل نہ تھا, تجھے کسی نے نہلا کر کے جھولے میں ڈالا, اور جب مرے گا تب بھی نہانے کے قابل نہیں ہوگا, کسی کے غسل کا محتاج ہوگا. پیدائش کے بعد گود میں ڈالنے سے پہلے تجھے نہلایا گیا, اور مرنے کے بعد قبر کی گود میں ڈالنے سے پہلے بھی تجھے نہلایا جائے گا. تو پلنگ پر بھی لٹانے والا ہاتھ دوسرا تھا, قبر میں اتارنے والا ہاتھ بھی دوسرا ہوگا. کس بات میں گھمنڈ کرتے ہو, کس بات میں تکبر کرتے ہو. بہرحال تو انسان کا آغاز اور انجام ہے, پیدائش سے بڑھاپا ہے. اسی لیے کہنے والے مفکر نے کہا, جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کی پوری طاقت پاؤں میں ہوتی ہے, پیروں میں, اس لیے بچے بھاگتے بہت ہیں. جتنا بچے بھاگتے ہیں اتنا بڑے اگر بھاگے تو ان کو دل کا دورہ پڑ جائے, کیونکہ بچوں کے پیر میں طاقت بہت ہوتی ہے, اس لیے وہ بھاگتے دوڑتے بہت ہیں. اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی ساری طاقت سمٹ کر اس کے منہ میں آ جاتی ہے. بوڑھے لوگ بولتے بہت زیادہ ہیں, اس لیے ہم اتنا بولیں تو ہمارا بھی سر درد کرنے لگے, لیکن ساری طاقت زبان میں سمٹ کر آتی ہے. مگر بڑھاپے اور بچپنے کے درمیان ایک خوبصورت وقفہ ہے, ایک خوبصورت پیریڈ ہے جس کو جوانی کہتے ہیں, جس کو عالم شباب کہتے ہیں. اب اگر آپ سمجھ گئے کہ جوانی کیا چیز ہے, جوانی میں انسان کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ رب العزت طاقت ہی طاقت عطا کرتا ہے. آنکھوں میں طاقت ہوتی ہے, زبان میں طاقت ہوتی ہے, نگاہوں میں طاقت ہوتی ہے, کانوں میں طاقت ہوتی ہے, پورے وجود میں طاقت ہوتی ہے. یہ جوان ہی ہے جو اللہ اکبر پہاڑوں کو کاٹ کر کے راستے بنانے کا ہنر جانتے ہیں. یہ جوان ہی ہے جو زمین کا سینہ چیر کر کے نہریں نکالنے کا ہنر جانتے ہیں. یہ جوان ہی ہے جو آفاق پر کمندے ڈالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. یہ جوان ہی ہے جو سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ جوان ہی ہے جو چاند پر کمندے ڈالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. ہاں وہ جوان ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلائی تھی. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے پہلے سلمان پہ گھوڑے دوڑائے تھے. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے یورپ کے کنیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے افریقہ کے ٹکتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں پڑھی تھی. ایک بار وہ کہنا پڑا تھا 3 اذانیں کبھی یورپ کے کنیساؤں میں اور افریقہ